الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز حاضرین اور بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کے سکون اور اطمینان کی خاطر حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا اس دنیا کے جاری رہنے کا کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اس دنیا کا نظام جاری رہے گا، افراد بڑھتے رہیں گے، نئے نئے لوگوں کا جنم ہوتا رہے گا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سبب کا بھی محتاج نہیں، وہ تو مسبب الاسباب ہے. اس کی قدرت تو تمام کے تمام اسباب اور تمام کے تمام ظاہری سہاروں سے بڑھ کر ہے. اس لیے اس نے اپنی قدرت کے کچھ عجیب و غریب نظارے بھی لوگوں کو دکھائے تاکہ لوگوں کا ایمان اس کے اوپر مضبوط ہو جائے. جیسے اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا، نہ وہاں پر اس اونٹنی کا کوئی باپ تھا نہ ماں تھی، بغیر ماں باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو دنیا کا ایک عام رواج ہے، ایک عام طریقہ ہے، اس طریقے سے ہٹ کر بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن سے انہوں نے جنم لیا، لیکن ان کا کوئی باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں پیدا فرمایا. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں بھی فرماتے ہیں: اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنی جانب سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں مقرب ترین لوگوں میں ہوگا. اس کا احترام کیا جائے گا، اس کی عظمت کی جائے گی، اس کی بڑائی کی جائے گی، نیک بندوں میں اس کا شمار ہوگا، اور وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا. اپنے بچپن میں جب وہ گہوارے میں کھیل رہا ہوگا، گود میں پل پڑ رہا ہوگا، اس وقت بھی لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور جب ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے گا وہ تب بھی لوگوں سے بات کرے گا. یعنی جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اس وقت وہ بولنے پر قابل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بچے کی یہ عجیب شان فرمائیں گے کہ یہ بچہ ماں کی گود میں بھی اسی طرح بات کرے گا جس طرح انسان بڑے ہونے کے بعد اپنی زبان سے بات چیت کرتا ہے. اور یہ بندہ اللہ کے فرما برداروں میں ہوگا، نیک بندوں میں اس کا شمار ہوگا. اب حضرت مریم علیہ السلام چونکہ پاک دامن خاتون تھی اور
بڑے اللہ کے ولیوں کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. حضرت مریم گھبرا گئی اور گھبرا کر کے کہنے لگی قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے پروردگار مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں لڑکے کو کیسے جنم دے سکتی ہوں حالانکہ آج تک مجھے کسی انسان یا جنات نے ٹچ نہیں کیا. اولاد ہونے کے لیے تو شادی شدہ ہونا ضروری ہے، اولاد ہونے کے لیے تو مرد و عورت کا آپس میں تعلق قائم کرنا ضروری ہے. آج تک مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بشر نے اور کسی جنات نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، نہ جائز طریقے پر اور نہ ہی ناجائز طریقے پر، پھر اولاد میرے یہاں کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر اس کا جواب دیا ہے قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح اولاد ہو جائے گی. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ دنیا کو اولاد دیتا ہے مرد اور عورت کے آپس میں جوڑ اور تعلق قائم کرنے سے، تو وہاں بھی اولاد دینے والا اللہ ہوتا ہے. مرد اور عورت پوری زندگی کوشش کر لیں بچہ پیدا کرنے کی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو اولاد نہیں ہو سکتی. اور مرد اور عورت آپس میں تعلق قائم کرے اور ہزار طریقے اختیار کرے اولاد نہ ہونے کے، لیکن اللہ فیصلہ کرے تو اولاد ہونے کا تو اولاد ہو کر کے رہے گی. اے مریم، وہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو اس نظام کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیرے یہاں یہ اولاد ہو کر کے رہے گی. اور اللہ رب العزت اس بیٹے کو اپنی نشانی بنائے گا، لوگوں کے ایمان کو اس کے ذریعے پختہ کرے گا اور بہت سارے لوگوں کے ایمان کو اس بچے کے ذریعے آزمائے گا. تو یہ ولادت تو ہو کر کے رہے گی. اب اسی کا ذکر سورہ مریم میں آیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ آپ حضرت مریم کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہٹ کر مشرقی گوشے میں چلی گئی، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، غسل وغیرہ کرنے کے لیے وہ گئی. فَانْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اب وہاں پر فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے آ کر کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں پھونک ماری اور حمل ٹھہر گیا. اب حضرت مریم پریشان ہیں، قوم کے لوگ کیا کہیں گے، سماج کے لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے، میری عزت کا جنازہ نکالیں گے اور مجھے طرح طرح کے تانے دیں گے. تو اب حضرت مریم علیہ السلام اس حالت میں اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتے ہوئے گھر سے باہر ایک دور ٹیلے پر چلی جاتی ہیں کہ وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو. اور شرمندگی کے مارے آپ کی حالت یہ ہے، حضرت مریم کی حالت یہ ہے، حضرت مریم فرماتی ہے کہ کاش میں اس دن سے پہلے ہی مر جاتی اور میں ایسی ہو جاتی کہ کوئی میرا تذکرہ ہی نہ کرتا، میں بالکل نسیہ منسیہ بھلائی ہوئی چیز بنا دی جاتی، کوئی میرا ذکر کرنے والا ہی نہ ہوتا. تو وہ میرے لیے زیادہ آسان بات تھی. یہ میرے لیے انتہائی مشکل فیصلہ ہے کہ میں بغیر شادی شدہ بچے کو کیسے جنم دوں گی اور کیسے اس بچے کو لے کر کے قوم کے پاس جاؤں گی. اب وہاں حضرت مریم تنہا ہے، اس اونچے ٹیلے پر ہیں. اللہ رب العزت نے نظام بنا دیا، نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا فاتخذت، وہاں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے. اور اوپر جو ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوا تھا اس پر اللہ رب العزت نے کھجور کے گوشے لٹکا دیے، کھجور کے خوشے لٹکا دیے اور ان کو حکم دیا. فرشتے نے اعلان آواز دے کر کے ان کو بتایا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے پورا شیڈول ان کو سمجھا دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ تازہ بہتا ہوا چشمہ ہے تو اس سے پانی لے کر کے پینا ہے. اور بھوک لگے گی تو یہ کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے، اس کے تنے کو تم آہستہ سے ہلاؤ گی تو اللہ کی جانب سے تمہارے لیے وہاں سے کھجوریں گر پڑے گی، ان تازہ ترین کھجوروں سے تم اپنا پیٹ بھرنا. اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس بچے کو لے کر کے بستی میں جانا، اور بستی والے جب تمہارے اوپر الزام تراشی کریں گے،
جب بستی والے تمہیں تانا دیں گے اس بچے کی وجہ سے زناکاری کا، تو تم کہنا کہ میرا تو آج روزہ ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی بھی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ اس زمانے میں یہ روزہ ہوتا تھا صوم سکوتی، خاموش رہنے کا روزہ۔ ہماری شریعت میں یہ روزہ نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے مذہب والے مون ورت رکھتے ہیں نا، مون ورت، یہ مون ورت کی ایک شکل تھی، خاموش رہنے کا روزہ تھا کہ آج میں کسی انسان سے بات چیت نہیں کر سکتی، میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اب حضرت مریم اپنی گود میں چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگ کہنے لگے اے مریم تو نے تو بہت بڑا گندا کام کیا ہے۔ ما کانت، اب حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ تو نے بہت گندا کام کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا آدمی تھا، نہ تیرا دادا برا آدمی تھا، تو نے اپنے باپ دادا کے نام کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے، کوئی بچہ اگر غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، لوگ اس کے ماں باپ کو تانا دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بیٹا یہ کر رہا ہے، فلاں کا پوتا یہ کر رہا ہے۔ تو حضرت مریم سے بھی لوگوں نے کہا کہ تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تیرے دادا بھی بدکار نہیں تھے، پھر تو نے یہ حرکت کیسے انجام دی؟ اب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہ اس سے بات کرو یہ جواب دے گا۔ اپنی گود میں جو بچہ ہے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ اس سے جواب مانگو، میں نہیں بول سکتی، میرا تو آج صوم سکوتی ہے، خاموش رہنے کا روزہ ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اس بچے سے جو ابھی گود میں پڑا ہوا ہے، جو ابھی گہوارے میں کھیل رہا ہے، جس نے ابھی دنیا میں چند لمحے پہلے ہی آنکھیں کھولی ہیں، آخر ہم اس سے کیسے باتیں کریں؟ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں چاہے جہاں بھی رہوں، جب تک دنیا میں رہوں گا اللہ رب العزت نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے نافرمان اور بدبخت جھگڑالو نہیں بنایا۔ تو یہ پورا کا پورا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ اس طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے کے بعد لوگوں میں الگ الگ گروہ بن گئے، الگ الگ جماعتیں بن گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس انوکھے طریقے پر پیدا ہونے کی وجہ سے حد سے زیادہ عقیدت میں گرفتار ہو گیا، اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہی اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت مریم نے کسی مرد سے شادی نہیں کی، کسی انسان یا کسی جن نے ان کو ٹچ نہیں کیا، اس کے باوجود وہ حاملہ ہو گئی اور ان کے یہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا نظریہ بیان فرمایا ہے، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک گروہ تو یہ ہو گیا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک گروہ وہ تھا جو نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگاتا تھا۔ بہت سارے یہودی وہ تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ کہتے تھے، بدکار کہتے تھے کہ مریم نے خیانت کی ہے کسی انسان کے ساتھ، اس نے نعوذ باللہ منہ کالا کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ اس بیٹے کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، لہذا یہ انتہائی درجے کے ملعون تھے دونوں کے دونوں۔ ایک گروہ اور تھا
ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں ہی، لیکن مریم بھی کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی خدائی میں شریک ہے، یہ بھی کائنات کا نظام چلانے والی ہے۔ اب ان کا نظریہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ ہیں، تین میں کے تیسرے۔ یہ کیا نظریہ ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا، آج بھی عیسائیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ نظریہ ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کو چلانے والی ہستیاں تین ہیں، کائنات کو چلانے والی ہستیاں تین ہیں، ایک اللہ تعالی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم۔ اور بعض عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ کائنات کو چلانے والی ہستیاں تین ہیں، ایک اللہ اور ایک عیسیٰ اور ایک روح القدس، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد یہ الگ الگ گروہ بن گئے، الگ الگ فرقے بن گئے، الگ الگ جماعتیں بن گئی، جن میں سے بعض نے تو حد سے زیادہ محبت میں گرفتار ہو کر دعویٰ کر دیا کہ یہی اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نے ان کو نعوذ باللہ زانی کہہ دیا کہ یہ تو زنا کی وجہ سے پیدا ہوئے، ان کی ماں نے زنا کیا، اور بعض نے ان کو خدائی کا نظام چلانے والا مان لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان تمام کے تمام نظریات کو ریجیکٹ کیا ہے، اور مسلمانوں کو کیا نظریہ رکھنا چاہیے، وہ نظریہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، نبی ان کو بنایا تھا، اور جو مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ جننے کا طریقہ دنیا کے اندر رائج ہے، اس طریقے سے ہٹ کر اللہ نے ایک انوکھے طریقے پر ان کو پیدا کیا تھا، تاکہ دنیا والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے وہ اللہ کسی نظام کا، کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ تو مسبب الاسباب ہے، تمام کے تمام اسباب سے اوپر اس کی طاقت اور اس کی حکمرانی، اس کی فرما روائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا تھا بغیر باپ کے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بھی قبیلے میں بہت سارے بن گئے، آپ کے قتل کی سازشیں ہونے لگی، آپ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈے ہونے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے آئے ہیں جو آپ سے دشمنی رکھتے تھے، آپ سے حسد رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کے اندر یہ بیان ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھو، یہ کوئی ہلکا پھلکا ٹاپک نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا مضمون ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ تو لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی، بلکہ ان لوگوں کے اوپر معاملے کو مشتبہ بنا دیا گیا۔ انہی میں سے ایک آدمی جو اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے آیا تھا، اسی کی صورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا بنا دیا، لوگوں نے اس کو پکڑ کر کے پھانسی دے دی اور ساری دنیا میں مشہور کر دیا کہ عیسیٰ مارا گیا۔ قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ وہ لوگ نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے اور نہ ہی پھانسی دینے میں ان کا حکم چلا، نہ ان کی تدبیر کامیاب ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور اللہ رب العزت زبردست بادشاہ ہے، حکمت والا ہے، کوئی اس کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بڑا حکمت والا نہیں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، آپ وہاں پر زندہ محفوظ ہیں، سلامت ہیں۔ اب قیامت سے پہلے اللہ رب العزت دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے۔ حدیثیں ایک نہیں، مختلف حدیثیں ہیں اس بارے میں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، اس دنیا کے اندر وہ آئیں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ یہاں آ کر کے وہ اپنی کتاب کی تعلیم لوگوں کو نہیں دیں گے، اور مسلمانوں کی تعلیم کے علاوہ کوئی اور نیا مذہب لانچ کرنے نہیں آئیں گے، بلکہ اسی مذہب کی پیروکاری کرنے کے لیے اور اسی مذہب کی اتباع کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے ان کو بھیجا جائے گا۔
تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نظریات جو قرآن کریم نے بیان فرمائے. ان نظریات کو ماننا، ان کو ایکسیپٹ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور ان سے ہٹ کر کے الگ کوئی اگر آئیڈیالوجی اپناتا ہے، کوئی نظریہ اپناتا ہے، تو وہ انسان گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ پورا کا پورا مضمون آج میں نے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، یہ صرف اور صرف اس لیے بیان کیا کیونکہ ابھی 4-5 دنوں کے بعد جو تاریخ آنے والی ہے 25 دسمبر کی، تو 25 دسمبر کو ساری دنیا کے عیسائی مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں. آپ کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے. جگہ جگہ پروگرام کیے جاتے ہیں، ایونٹس کیے جاتے ہیں، پارٹیاں کی جاتی ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، شراب کے جام لٹائے جاتے ہیں اور ننگی ننگی لڑکیوں کا ڈانس کرایا جاتا ہے. پہلے تو اسی بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ مذہب اسلام کے اندر جنم دن منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں برتھ ڈے منانے کا کوئی نظام نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس مذہب اسلام کو مکمل طور پر مکمل فرمایا اور قرآن میں اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے نعمت اسلام کو تام کر دیا. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے نئی بات داخل کرنے کی. اب اس مذہب کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی نیا نظام، کوئی نیا کانسیپٹ داخل کرنے کی. اور جو داخل کرے گا ہم اس کو مذہب اسلام کا حصہ ہرگز نہیں بنائیں گے، وہ چاہے منانے والا داخل کرنے والا کوئی بھی ہو. اب عیسائی مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، اور ہمارا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو لے کر کے ان پارٹیوں میں جاتا ہے. اسکولوں کے اندر ایونٹس ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے بچے بچیاں وہاں اس پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں. تقریب منائی جا رہی ہے، پروگرام منعقد ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں. وہ یہ وہی عیسائی ہیں جن میں سے بعض کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض کا نظریہ ہے کہ خدائی کا نظام چلانے والے 3 خداؤں میں ایک خدا ہے. آپ بتائیے، آپ اپنے بچوں کو ان کی پارٹیوں میں بھیج رہے ہیں، آپ کے بچے ان پروگراموں میں جا کر کے لوگوں کو میری کرسمس کہہ کر کے مبارکباد دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی خدا کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے یہاں اللہ کے نبی ہیں یا خود اللہ کے بیٹے ہیں؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ایک تخلیق مانتے ہیں، اللہ کا ایک پروڈکٹ مانتے ہیں، اللہ کا ایک بندہ مانتے ہیں، یا اللہ کا جز مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو جو لوگ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، ان تقریبات میں، ان پروگرامز میں، ان ایونٹس میں جانا بالکل ناجائز اور حرام ہے. مذہب اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں دیتا. مذہب اسلام اپنے نبی کا تو جنم دن منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں بناتا. اب دوسرے نبیوں کا کہاں سے جنم دن منانے کا تصور اسلام کے اندر آ گیا؟ دین کو لوگوں نے کھلونا سمجھ رکھا ہے. جہاں بھی کھانے پینے کی چیز نظر آ جائے، جہاں بھی ناچ گانے کا سامان مل جائے تو وہیں دوڑ کر کے پہنچ جاتے ہیں. چاہے وہ عیسائیوں کا پروگرام ہو یا یہودیوں کا یا منافقوں کا یا کافروں کا، کوئی سروکار نہیں اس بات سے کہ دین کیا کہتا ہے. اگر تم اپنے دین پر نہ چل سکے، دوسرے کے دین پر چلنے کا تمہیں اتنا شوق ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کس منہ سے کہتے ہو؟ اپنے آپ کو محمد کا امتی کس زبان سے کہتے ہو؟ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. قیامت کے دن گریبان پکڑ کر یہ بھی سوال کیا جائے گا، لم تقولون ما لا تفعلون. تمہارے کردار کے اندر جو باتیں نہیں تھی، زبان سے کیسے ان باتوں کو نکالتے تھے؟ اگر ایمان پر عمل نہیں تھا تو زبان سے دعویٰ کیسا کرتے تھے؟ زبان سے ایمان کا دعویٰ ہے تو اس ایمان کے دعوے پر کھڑے اترو. اپنے بچوں کو ان پروگرام سے بچاؤ. یہ جو جنم دن منعقد ہو رہے ہیں، آج کل ہر گھر میں ماحول بن گیا ہے جنم دن منانے کا. آپ پوری کی پوری ہسٹری پڑھ لیجیے اسلامی تاریخ کی، آپ کو کہیں بھی کسی رسول، کسی نبی یا کسی صحابی کا جنم دن منانے کا کوئی کانسیپٹ نظر نہیں آئے گا. یہ پورا کا پورا نظام چلا ہے عیسائیوں کے یہاں سے. اب اسی نظام کو یہاں پر جاری رکھا ہوا ہے. کیا طریقہ ہے یہ؟ تمام کے تمام مسلمان بچے ڈریس خرید کر کے ماں باپ ان کو لا کر کے دے رہے ہیں کہ سینٹا کلوز ہے.
تم مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، کون ہو تم، پہلے یہ فیصلہ کرو. اگر مسلمان ہو تو اس طرز کو چھوڑو، اور اگر مسلمان نہیں ہو تو جاؤ اسی نظام کو اپنا لو. کیوں زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ ڈھونگ بنا رکھا ہے تم نے مذہب اسلام کو. مکتب میں پڑھنے والے بچے بچیاں ان سے پتہ کرے تو پتہ چلتا ہے کس گھر میں کیا ہو رہا ہے. حالات بالکل نازک ہو چکے ہیں. یہ کون سی تہذیب ہے کہ اپنے نبی کا تو ہم یوم پیدائش نہیں منا سکتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تم 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کر رہے ہو، تم کیک کاٹ رہے ہو، تم جگہ جگہ مختلف پارٹیوں میں اور ایونٹس میں شرکت کر رہے ہو. یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین سے باہر نکالنے والی چیزیں ہیں. اگر اسی راستے پر چلو گے تو یاد رکھنا شیطان تمہیں گمراہی کے گڈھے میں لے جا کر کے گرا دے گا. صراط مستقیم تو بالکل سیدھا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کا نام ہے. صراط مستقیم قرآن و حدیث کا نام ہے. اس سے باہر نکلو گے گمراہی کے راستے پر جا گرو گے. بس اتنی بات کہنی ہے، اپنے آپ کو ان گناہ کی پارٹیوں سے بچاؤ، اپنے بچے بچیوں کو ان گناہ کے ایونٹ سے، ان پروگراموں سے بچاؤ. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. اللہ رب العزت ہم سب کی اسے گناہوں سے حفاظت فرمائے. جو بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کرسمس وغیرہ جیسے تہوار منانے سے ان کی بھی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.